اسلاف نے ہندوستان کو آزاد کرانے کی خاطر قربانیاں پیش کی. 1850 میں جو ضلع شاملی مظفر نگر میں جو جنگ ہوئی، اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالعلوم دیوبند بنانے کا جو نقشہ بتایا تھا، آپ اس لڑائی میں آزاد، آپ اس لڑائی میں شامل تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ انگریز سے باقاعدہ لڑائی لڑے. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کن پٹی پر گولی لگ جاتی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کر لیتا ہے، آپ کو سہارنپور بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آپ کو مظفر نگر میں بھیج دیا جاتا ہے. تقریباً 6 مہینے آپ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے لگے. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف انگریز نے یہ وارنٹ جاری کر دیا کہ قاسم جہاں کہیں ہو اسے پکڑ کر لایا جائے یا اسے جان سے مار دیا جائے. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 3 دن جا کر غار میں اپنے کمرے میں چھپ گئے تھے. 3 دن کے بعد باہر نکل کر آئے. انگریز آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے آپ قاسم کو جانتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جس جگہ پر کھڑے تھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہاں تھا، پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا. انگریز یہاں سے چلا جاتا ہے. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ہمارے اکابر کیسے تھے، ہمارے اکابر کا تقوی، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا. انہوں نے کہا، لوگوں نے سوال کیا اے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، آپ 3 دن کے بعد کیوں باہر نکل کر آ گئے؟ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر جا رہے تھے آپ کفار کے نرغے میں آ گئے، کفار آپ کے پیچھے لوگوں کو بھگا دیے تھے، کفار آپ کی تلاش میں تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں 3 دن قیام کیا، پھر نکل گیا. میں آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے باہر آ گیا. یہی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مکہ المکرمہ جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کو جاتے ہیں، کئی میل پہلے ہی جوتے نکال دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ وہ قربان جائیے عشاق رسول. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا کے یہاں قدم پڑے ہوئے ہیں. قاسم کا کہیں ناپاک قدم اس کو نالود کر دے، اسے ناپاک کر دے. اس وجہ سے میں اپنے جوتے نکال کر جاتا ہوں. جب آپ حج کے سفر سے واپس ہوتے ہیں مدینے سے کھجور لے کر آتے ہیں، وہ کھجوروں کو آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اسے پیس کر آپ سرما دانی میں اپنے آنکھوں کو لگاتے ہیں. یہ عشق رسول کا جذبہ، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اتباع. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں دارالعلوم بنانے کا نقشہ پیش کیا. لڑائی چل رہی تھی، دلی میں چل رہی تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت کوشش کیے گئے لڑائی کو آزاد کرانے کے لیے. یہاں ہمارے کرناٹک میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شکست ہو گئی، سراج الدولہ کو شکست ہو گئی. دہلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو جماتے رہے، اس کے خلاف لوگوں کو بتاتے رہے. اسی دوران میں افغانستان
لوٹنا چاہتے تھے۔ ایسے نازک موڑ میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو بتایا کہ آزادی تمہارا حق ہے، آزادی میں آگے بڑھو۔ آپ بہت سارا کام کیے، اب تھوڑا کام باقی تھا۔ آپ کے مشن کو اگر پھیلا دیا جاتا، آزادی مل جاتی، لیکن اللہ کو کرنا کچھ اور تھا، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شاہ رفیع الدین اور حضرت عبد القادر اور تقریباً پورے علماء اکرام مل کر اس کو مٹانے کی کوشش میں لگ گئے۔ آپ کے گھروں پر حملہ کیا گیا، آپ کو مارا گیا، ستایا گیا، آپ کے جائیداد کو قبضہ کر دیا گیا۔ 1750 میں جو دیوبند مظفر نگر میں جو جنگ ہوئی، انگریز کا ایک بہت بڑا لیڈر تھامسن کہتا ہے اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے، جن میں 51,000 علماء اکرام تھے، اور دلی میں میری موجودگی میں 500 علماء اکرام کو زندے خنزیروں کی کھال میں جلانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ علماء اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ انگریز نے یہاں تک کہہ دیا کہ جہاں کہیں کوئی کرتا والا نظر آئے اسے پکڑ کر مار دینا۔ دلی میں ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ مسلمان انتقال ہو جانے کے بعد 3 دن 4 دن 5 دن تک لاش ایسی ہی پڑی رہتی، یا اس کو جلا دو یا کہیں پھینک دو۔ ایسے خطرناک حالات تھے۔ ایسے خطرناک حالات میں تحریک ریشمی رومال کا آغاز ہوا، تحریک بالا کوٹ ہوا۔ ایسے نازک موڑ میں دارالعلوم دیوبند بنا، جس کے فیض کو اللہ نے ساری دنیا میں عام کیا اور عام کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرات، ہمارے بچوں کے سامنے جو تاریخ ہم پیش کر رہے ہیں، اصلی تاریخ کیا ہے؟ بہت سارے علماء اکرام ایسے ہیں جن کے ناموں کو جان بوجھ کر جانے انجانے میں ان کے ناموں کو چھپایا گیا، لوگوں کے سامنے نہیں لایا گیا۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے مطالعے کے اعتبار سے ان کے سامنے بتائیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان تنہا 100 سال تک لڑتا رہا، اور اس مسلمانوں نے مل کر اس قوم کو، اس ہندوستان سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح تاریخ پڑھنے والا بنائے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے اکابر و اسلاف کی جو تاریخ رہی ہے وہ تاریخ سامنے لا کر بتانے والا بنائے۔ گاندھی جی تو افریقہ میں تھے، ان کو لانے کے لیے دیوبند کے رہنے والے شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد دیوبندی رحمت اللہ علیہ، محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے گرفتار کر لیا گیا۔ 2 افراد جا کر گاندھی جی کو افریقہ سے سمجھا بجھا کر یہاں لے کر آئے، ہمارے اکابر کے دعوت دینے پر آیا۔ گاندھی نے کہا میرے پاس اس وقت اتنی رقم نہیں ہے کہ میں آپ کے شہر میں سفر کر سکوں۔ ہمارے اکابر و اسلاف علماء دیوبند نے چندہ اکٹھا کر کے گاندھی جی کو یہاں بلا کر لے کر آئے اور گاندھی جی کو اقتدار پر بٹھایا۔ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہے حضرات، ہمیں اسے جانیں اور ہمارے بچوں کے سامنے یہ تاریخ کا خلاصہ رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح تاریخ جاننے والا بنائے اور صحیح تاریخ پڑھ کر اپنے بچوں کو سنانے والا بنائے، اور ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں، ہمارے آبا و اجداد جن کا تقویٰ اللہ سے تھا، جن کا تقویٰ، جن کے جوش ایمانی اللہ سے جڑی ہوئی تھی، اللہ ہمارے تمام بچوں میں وہ چیزیں و صفات پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے